اس چھوکرے کا کچھ پتہ چلا؟ ساجد کسائی اپنی چھریوں کو تیز کر رہا تھا، جس کے سبب چنگاریاں دور دور تک اڑ رہی تھیں۔ اس کا نکما کارندہ ہولے سے کھسیا کر بولا، نہیں جناب، کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کی معلومات نہیں ملی۔ ساجد کسائی نے لمحہ بھر کو رک کر اسے دیکھا اور پھر نوکدار چھری کو مزید تیز کرتے ہوئے تپانے والے انداز میں بولا، اس چھوٹے چھوکرے نے میم صاحب نو تعویذ دیا سی، وہ تعویذ جس میں ہمارا ڈیٹا موجود سی۔ اگر 2 دن کے اندر اندر وہ تعویذ نہ ملیا تو قسم خدا کی میری چھری تے تیرا گلا ہوگا۔ وہ نیلی لائنز والی دھوتی کو گھٹنوں تک چڑھا کر بیٹھا تھا، اس کی سپاک آنکھیں سرخ تھیں۔ بڑا آیا مجھے دھمکی دے رہا تھا، سالے نو قبر سے نکال لیاں گا اور اس چھوکری نو بھی نہیں چھوڑاں گا، وہ تو مرے گی ہی۔ اس نے چھری کو زور سے رگڑ دی، چنگاریاں ایک بار پھر سے دور تک اٹھی تھیں۔ لڑکا گھبرا گیا، وہ بیچارہ تو معمولی سا ہیکر تھا، وہ کیسے بھلا اتنے شاطر انسان کو پکڑ سکتا ہے؟ اسے لگا بس اس کی زندگی کے دن پورے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ ابھی اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر تدابیر کر ہی رہا تھا کہ ایک کوریئر والا اندر آتا ہوا نظر آیا۔ ساجد کسائی کے نام کا ایک پارسل آیا ہے، آپ میں سے کون ہے وہ؟ کوریئر والے کا لب و لہجہ خاصا شستہ سا تھا۔ ساجد کسائی نے سر اٹھا کر اس ماسک لگے لڑکے کو دیکھا جو ہاتھ میں بڑا سارا ڈبہ لیے کھڑا تھا۔ ڈبہ بڑا ہے یعنی اندر چیز موٹی ہے۔ وہ خباثت سے اپنی جگہ سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھا، ایک کاغذ پر سائن کی اور ڈبہ اس لڑکے کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ کا دن سلامت رہے، مسکراتی آواز سے کہتا وہ لڑکا پلٹ گیا تھا۔ کچھ دور جانے پر ہی اسے ایک دھماکے کی آواز آئی تھی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ساجد کسائی کا کئی مربع پر پھیلا اڈا ضرور تباہ ہو گیا ہوگا۔ وہ لڑکا مسکراتے ہوئے اس آندھی کو دیکھ رہا تھا جو اس دھماکے کے سبب اٹھی تھی۔ دن میں رات کا سا سما اس جگہ ہو چلا تھا۔ لڑکے نے کان میں لگے بلوٹوتھ میں کہا، کام ہو گیا ہے زمین ذات، گناہ جل گیا۔ برہان کی اطلاع پر ایبک نے ان تمام لوگوں کو دیکھا جو اس وقت دبکے سے بیٹھے تھے۔ اس کے گارڈز ان لوگوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ 2 آدمی آج مزید زخمی تھے۔ فون کر کے وہ ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لگتا ہے تمہاری حکومت کو تم سے پیار نہیں ہے، اس لیے اس نے اب تک میری ڈیمانڈز پوری نہیں کی۔ وہ سپریم کورٹ کے جج کے بیٹے سے کہہ رہا تھا۔ آج پورے 10 دن ہو چلے تھے ان کی کڈنیپنگ کے، اور اب وہ جانتا تھا کہ یہ سو کالڈ عمرہ اپنا اثر و رسوخ ضرور استعمال کر کے اس تک پہنچنے کی صحیح کریں گے، خاص کر انٹیلیجنس والے۔ تبھی اس نے اپنے تمام جھوٹی انفارمیشنز اور سمر کی 9 عمرے کی گرل فرینڈ کی تصویر ان تک پہنچا دی تھی۔ یا یہ کہنا بہتر ہوگا وہ اس تک پہنچنے کی صحیح میں تھے اور ایبک نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ چلو حکومت کو چھوڑو، ہم اس رحم دل دوشیزہ سے بات کرتے ہیں جو ہمارا یہ کام کرے گی۔ وہ اس وقت آفس میں تھی اور اپنا کام کر رہی تھی جب اچانک سمر کی کال اس کے سیل فون پر آنے لگی۔ اس نے بے نیازی سے کال کو پک کیا تھا۔ سمر کی اگلی بات پر کافی پیتے پیتے اسے اچھو لگا تھا۔ زمین ذات لائن پر ہے، اس کی کال فوراً پک کرو، ہم تمہیں لائیو دیکھیں گے۔ مگر آپ کو کیسے پتا؟ سوال نہیں، جو کہا ہے جلدی کرو۔ اس نے اچنبھے سے لیپ ٹاپ پر نگاہ ڈالی تو وہاں واقعے میں زمین ذات کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ فائل میں اس قدر غرق ہوئی تھی کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کوئی اسے کال کر رہا ہے۔ سمر کی بات سنتے ہی اس نے جلدی سے اپنے کیبن کا دروازہ بند کیا اور ہیڈ فونز کو کانوں پر سیٹ کر لیا۔ گہری سانس بھر کر وہ اس کی کال ریسیو کر رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اسکرین پر اس کا چہرہ ابھرا تھا، چہرے کے ساتھ ہی آواز بھی آئی تھی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس لڑکے کو دیکھا جس کے سپرنگ بال تھے اور ناک کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آج پھر سے اسکرین پر چھایا ہوا تھا، بس اس کے دائیں کندھے کی سائڈ سے چند لوگ نظر آ رہے تھے جو خستہ حالوں میں دکھتے تھے، وہ اس کے قیدی تھے۔ اچھی ہوں، تم نے کیا سوچا ہے پھر؟ وہ جانتی تھی سمر اور اس کی ٹیم ان دونوں کو سن اور دیکھ رہی ہے، اس لیے اس نے اپنے شک کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔
मेरा सवाल तुमने उचक लिया, लेकिन चूंकि अब तुम ये कर चुकी हो तो चलो मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ। उसने वाइट केस से सिगरेट निकाल कर उसे लबों में दबाया और शोला दिखा दिया। मैंने सोचा है मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा तब जब मुझे उनके सरपरस्तों की गर्दनें मिलेंगी। समर के साथ साथ इलाफ ने भी गर्दन मोड़कर चेहरे पर उकताहट तारी की। मेरी सोच अच्छी है ना, बोलो ना, चुप क्यों हो गई हो? वो उसे छेड़ रहा था, वो उसके उकताने पर लुत्फ अंदोज हो रहा था। ये बात वहां बैठा हर नफूस जान गया था। जान तो इलाफ भी गई थी लेकिन इग्नोर कर गई। मैं क्या बोलूं? तुम जैसे सपाक इंसान से जिसके सीने में दिल नहीं है, जिसे मोहब्बत करना नहीं आती है, जिसे ये तक परवाह नहीं कि उनके वालिदैन उनके लिए किस कदर परेशान होंगे, तुम इंसान। उसकी बात दरमियान में रह गई थी, वजह उसका बुरी तरह उसे टोकना था। वो गुस्से में फुंकारते हुए उसे कह रहा था, अपने लेक्चर अपने तक रखो तुम। उनके बाप कितने पारसा हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। यू नो वट, तुम औरतें होती ही ऐसी हो। तस्वीर का एक रुख देखकर पूरी कहानी घड़ने वाली। उसके लहजे की हकारत इलाफ के दिल पर लगी थी। वो उसे अच्छा जवाब दे सकती थी लेकिन आज के लिए उसने खुद को रोक रखा था। वो जानती थी उनकी हर गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी जिसे बाद में सोचकर और देखकर उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। उसे अपनी इखलाकियात याद थीं। तुमने गुस्सा करना है, डील नहीं करनी तो मुझसे राब्ता भी ना किया करो। मुझे ये बात समझ नहीं आती। पुलिस से राब्ता करने के बाद तुम मुझे क्यों कॉल करते हो? उनको अपनी बात क्यों नहीं बताते? एबिक ने गहरा कश भरते हुए सिगरेट को बोट तले मसला। एक और निकाल कर वो उसे सुलगा रहा था। तो ये चेन स्मोकर है। इलाफ उसकी तीसरी सिगरेट को देख रही थी जो वो लबों में दबाए बोल रहा था, इनकी खोपड़ी में कोई बात आएगी तो इनसे बात करूंगा ना मैं। डराना धमकाना, ये कर देंगे वो कर देंगे मार देंगे, बेकार। मुझे नहीं करनी उनसे बात। तुम मेरी जगह उनसे बात करोगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं इस बार बाय वन गेट वन फ्री वाला काम करूंगा, यानी एक के साथ दूसरा भी मरेगा। इलाफ उसकी बात पर हंसी थी, तजहीक में लिपटी हंसी। और कोई अभी पुलिस के बारे में ये सब बातें कह रहा था। वो इस चोट चोट पर महसूस हुआ, फिर कुर्सी की बैग पर गिरकर बोला, तुम्हें लग रहा है मैं धमकी दे रहा हूँ? मैं तो आगाह कर रहा हूँ और ये हकीकत भी है। उसकी तीसरी सिगरेट भी खत्म होने लगी थी। वो उसे भी जमीन पर गिराकर बूट से मसल रहा था। इलाफ के बोलने के दौरान ही उसने एक और सिगरेट को निकालकर शोला दिखाया था। पूरे कमरे में धुआं सा भरता हुआ महसूस हो रहा था। उस ब्रांड का नाम नोट किया जा रहा था जिसे वो सुलगा रहा था। जरूर अब उसके बारे में यहाँ से मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी। देखो, मैंने बात की है पुलिस से, वो तुमसे ताउन करने के लिए तैयार हैं और मैं यकीन दिलाती हूँ वो तुमसे कोई गलत बात नहीं करेंगे, ना ही तुम्हें धमकाएंगे। उन्होंने बीजिंग की पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया है और वो चाहते हैं कि अब तुम डायरेक्ट उनसे राब्ता करो ताकि मसला को सुलझाया जाए। उनसे राब्ता करूं? उसकी पूरी बात सुनकर वो होले से बोला था, फिर गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करके कहने लगा, फिर तुम्हारा क्या? तुम्हें तो मैंने बहुत सी राज की बातें बतानी हैं। अगर मैं उनसे राब्ता करूंगा तो तुमसे नहीं करूंगा, यानी तुम चाह रही हो तुम इन सब चीजों से दूर चली जाओ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है जबकि इस सब का ताल्लुक तुमसे भी है? समर ने यकलख्त ही कुर्सी का हत्था पकड़ा। वो उसकी बहन है, वो भला क्राइम में कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? मुझसे किस तरह, क्या कह रहे हो? इलाफ भी परेशान हो गई थी। उससे तो कोई ऐसी गलती नहीं हुई थी जो इस तरह की मुसीबत उसके गले पड़े। वो सोच में पड़ गई। कहा ना, बहुत सी राज की बातें बतानी है और वो तभी मुमकिन होगा जब हम मिलेंगे। बीजिंग आ जाओ, तुम सब बता दूंगा विद सबूत। लेकिन फिलहाल, बहुत ठहरे हुए पुरस्कार लहजे में कहने के बाद उसने कुर्सी की बैग छोड़ी और अपना मुंह कैमरे के ऐन करीब लाकर बोला, मेरा काम फिक्स करवाओ और दूसरा कैमरा भी ऑफ कर दो जिससे तुम्हारा भाई और उसकी टीम मुझे देख रही है। एकदम से सन्नाटा छा गया, हेडक्वार्टर में भी और इलाफ के कमरे में भी। भूल क्यों जाती हो तुम? तुम्हारा सिस्टम मेरे कंट्रोल में है। उसने थोड़ा सा तवक्कुफ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला,
करो ना ऑफ। तुमसे थोड़ा फ्लर्ट करने का मूड हो रहा है मेरा। अपनी हद में रहो मिस्टर, वरना बहुत बुरा होगा। समर की आवाज घुर्राती हुई सी थी। इलाफ के चेहरे पर अहानत के रंग फैलने लगे। जमीनजाद हंसी कंट्रोल कर रहा था। ऐसा करने के चक्कर में उसके गाल फूल चुके थे। फिर वो अचानक ही सर को पीछे गिराकर हंसा और हंसता ही चला गया। उसके कह कहे सबके कानों में पड़ रहे थे। जले हुए से कह के, मजाक उड़ाते कह कहे, इंतकाम के कवर में लिपटे कह कहे, बेरौनक फीके मुर्दा कह कहे। अरसा हुआ किसी करप्ट के मुंह से इस तरह की बात सुनते हुए। वाह यार, यू मेड माई डे। वो हंसी के दौरान ही कह रहा था। इलाफ के माथे पर बल पड़े। वो उसके भाई को करप्ट कह रहा था, उसकी ये हिम्मत। चलो अब दिन बना दिया है तो दफा भी हो जाओ। कहा ना तुम्हारी बहन के साथ फ्लर्ट का मूड है, तो निकलो आप। बहन लफ्ज उसने चबा कर अदा किया था। समर के दोनों हाथ की मुट्ठियां भींच गईं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। इतनी सारी आवाम में वो इस तरह की बात कर रहा था। वो जरूर उसका खून कर देगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने धमकी दी थी। इस बात को भुलाए कि स्क्रीन के पार बैठे उस इंसान के पास उनके कुछ लोग हैं। जमीन जात का चेहरा यकलख्त संजीदा हुआ। वो हाथों को बाहम फंसाए एक साइड की मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कह रहा था। क्या वाकई? मुझे तो फिर डरना चाहिए। चलो, एक काम करते हैं। नहीं डरता, तुम लोगों को डराता हूँ। उसने आगे झुककर गन उठाई, गोलियां चेक की, उसे लोड किया और फिर नाल पीछे की जाने मोड़ दी। 2 मिनट है तुम्हारे पास। अगर एक्सेस खत्म ना हुआ तो ये गोली किसी एक की जान ले लेगी। तुम तो अच्छे से जानती हो मेरी गोलियां कितनी वफादार हैं। इलाफ ने आंखें बंद करके खोली। वो ब्लैकमेल कर रहा था और सब उससे ब्लैकमेल हो रहे थे, ये बात सभी जानते थे। इलाफ ने हामी भरी। मैं ऐसा करूंगी, बंदूक नीचे रख दो। कहते साथ ही उसने केस को पुश किया और सीने पर हाथ बांधकर उसे देखने लगी। जो दबी मुस्कान लबों पर सजाए पिस्तौल को वापस झुक कर रख रहा था। वो सीधा हुआ हाई टेल पोनी वाले की आंखों में देखने लगा, खोने लगा। तुम खुद भी ये कर सकते थे, ड्रामे की क्या जरूरत थी? वो उसे खार खा रही थी। ऐबक जान गया, खुद करने में कहाँ मजा है भला। तुम जब जिच होती हो तो भला की हसीन लगती हो। वो मखमूर लहजे में कह रहा था। हम जमीन जात ना होते तो सितारे होते, खुद के ना सही तो तुम्हारे होते। और ये वो अल्फाज थे जिन्हें सुनकर इलाफ का हलक जकड़ गया था। कैसे, क्यों, किस तरह? जैसे अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे। माउफ दिमाग, शला सा, बोझल दिल। उसके लब होले से हिले। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वो मुस्कुराया था। उसके लबों के किनारों पर मुस्कुराने के सबब दो नन्हे गड़े पड़ जाते थे, जो अब भी पड़ रहे थे। उसने मुड़कर उन लोगों की तरफ देखा जो बंदूकों की नालों के नीचे दुबके बैठे थे। उसे सीधे होते हुए एक सिगरेट निकाली, लाइटर निकालकर उसे शोला दिखाया और फिर धुआं स्क्रीन पर फेंकने के बाद बोला, इस सवाल का जवाब फुर्सत से दूंगा तुम्हें। फुर्सत में मिलोगी मुझे? स्क्रीन पर शफाफ धुआं इकट्ठा हो चला था। धुएं के पार से आवाज आ रही थी। आवाज थकन भरी सी थी, डूबी टूटी सी, बिखरी बिफरी सी, मुल्तजी मुतमन्नी सी। धुआं छट गया था, मंजर वाज़ेह हो गया। वो यूं ही कुर्सी से टेक लगाए बैठा था। उसका चेहरा क्रिख्त जरूर था मगर यज़मुर्दा सा भी था। आंखों की पुतलियों में वो कहानी थी जिसे पढ़ने के लिए इलाफ को सदियां चाहिए थीं। वो पलकों को पिटपिटाए उसे देख रही थी, जिसके लिए दिल साइकोपैथ का लकब चूज कर चुका था। न्यूज़ देख लो, तुम्हारे लिए खबर है, कहकर उसने कैमरा ऑफ कर दिया था। स्क्रीन तारीक हो गई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे हिचकी के बाद अंधेरा छाता है, मौत का अंधेरा। उसने जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन को कीज से मिलाया। न्यूज़ देख लो, तुम्हारे लिए खबर है। वो कैबिन से दौड़ती हुई बाहर आई। स्क्रीन्स के आगे बैठी अवाम अपने काम में मगन थी। दाहिने हाथ पर चलती दीवार गिर स्क्रीन पर साजिद कसाई और उसके अड्डे के ख़त्म होने की खबर चल रही थी। साजिद कसाई?
یہ تو وہ جونک تھی جو پچھلے کچھ سالوں سے اس کے ملک کو نگل رہی تھی، جس کے خلاف اس نے تھوڑا سا محاذ لڑا تھا، لڑ کر خود کے لیے ڈھیر ساری مشکلات پیدا کر لی تھیں۔ وہ اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ اتنی آسانی سے کیسے ختم ہو گیا؟ اور زمین ذات، وہ اسے کیسے جانتا تھا بھلا؟ ہمیں اس کے خلاف فوراً ایکشن لینا چاہیے۔ جب بیجنگ کی پولیس ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں انتظار کس بات کا ہے؟ سمر میز پر ہاتھ مار کر دبے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے سوائے اس چیز کے کہ وہ زمین ذات کو قتل کر دی۔ کول ڈاؤن سمر، تم اپنی بہن کے لیے جذباتی ہو رہے ہو۔ یہ بھی تو دیکھو اس نے کن کن کو اغوا کیا ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر یاور نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ سمر اس بلینک اسکرین کو تک رہا تھا جو ابھی کچھ دیر قبل بند ہوئی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ روسی سفیر ابھی مزید کچھ دن ہمارا مہمان ہے، یہ کہہ کر ہم روسی حکومت کو زیادہ دن ٹال نہیں سکتے۔ وہ آج یا کل ایکشن لیں گے۔ سکی ہونے سے بہتر نہیں کہ ہم ہی پہلے ایکشن لے لیں اور ختم کر دیں اس انسان کو۔ وہ ابھی بھی گھررا رہا تھا۔ اپنی بہنوں کے معاملے میں وہ یوں ہی جذباتی ہو جایا کرتا تھا، خاص کر الاف کے بارے میں۔ وہ اسے بیٹا کہتا تھا تو پھر کیسے اسے تنہا چھوڑ سکتا تھا، وہ بھی فلرٹ کے لیے؟ تف ہے اس پر۔ اور ان سب کا کیا جو اس کی تحویل میں ہے؟ یہ وقت جذباتیت کا نہیں بلکہ پلاننگ کا ہے۔ بیجنگ کی پولیس اور میڈیا سے ہم نے مدد مانگی ہے۔ کل پورے بیجنگ میں اس شخص کے پوسٹر لگ جائیں گے، وہ نقاب پوش سب کو دکھ جائے گا۔ میڈیا اور عوام جب اس کے پیچھے پڑے گی تو وہ خود ہی بل سے باہر آ جائے گا، یقین رکھو۔ سمر تضحیکی انداز میں سر کو نفی میں جنبش کرتا ہوا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ وہ ڈسکلوز ہو جائے گا۔ اگر ہوتا تو وہ یوں سامنے نہ آتا۔ یعنی وہ خود چاہتا ہے سب اسے جانے، یعنی اپنی موت کو وہ پہلے سے ہی تسلیم کر چکا ہے۔ اسے مار دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹارچر سیل اس کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ وہ اپنی چابیاں اٹھاتا وہاں سے باہر آ گیا۔ ان کی کسی بھی بات سے وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ منسٹر سے لے کر سٹیل مل کے آنر تک کی گردنیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی بہن کو راز بتانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا۔ وہ کون تھا اور کیوں تھا، اس بارے میں سمر پتہ لگا لے گا۔ اب وہ اس کے بارے میں کھوج لے گا، اب وہ نہیں بچے گا۔ جہاں اس کی کار برق رفتاری سی سڑک پر دوڑ رہی تھی، وہیں بہت دور انیشا سائیکلنگ کر رہی تھی۔ اس کے بال آج بھی رف سے جوڑے میں بندھے تھے اور کلائی میں اس کی تصویر والی گھڑی موجود تھی۔ کانوں میں لگے ہینڈز فری میں وہ میوزک سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ مسکرائے بھی جا رہی تھی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر اس لیے تھی کیونکہ وہ سلطان کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس سلطان کے بارے میں جس سے اس کی کل ملاقات ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا وہ اس کی آخری سٹنگ تھی۔ برش سے تصویر میں رنگ بھرتے ہوئے بھی وہ ایسی ہی خوش تھی جیسے اس وقت تھی۔ کسی بھی غلطی سے پاک اس کی وہ شاندار پینٹنگ مکمل ہو گئی تھی۔ سپرنگ بالوں والا وہ لڑکا جو مبہوت کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، آنکھوں میں دنیا جہاں کا شوق لیے اسے تکے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش میں ایک سحر تھا جو کسی کو بھی بآسانی خود میں قید کر سکتا تھا۔ انیشا بھی ہو گئی، ڈرپوک، چھوٹے دل کی، نازک مزاج سی انیشا مکمل ہو گئی۔ وہ یوں ہی سابقہ پوزیشن میں بیٹھے اسے دستے سوال تھا، نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، مانو وہ آیا ہی اسی کام کے لیے تھا کہ اگر اسے نہیں دیکھے گا تو جیسے سانس نہیں لے پائے گا۔ ہاں، یک لفظی جواب، خفیف سا، نفیس سا، مدھم سا، محبت سا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھا اور خراما خراما چلتا ہوا اس تک آیا۔ آج موسم ابر آلود نہیں تھا، ہاں ہوا چل رہی تھی۔ دھوپ کی حدت بھی کم تھی اور رنگ بھی پھیکا تھا۔ چمکتی ہوئی گھاس میں سے مسحور کن خوشبو چہار سو پھیل رہی تھی۔ وہ دونوں عوام کے شور سے پرے قدرے پرسکون ماحول میں بیٹھے تھے، وہاں جہاں امرتاس کے بڑے بڑے درخت ان پر چھایا کیے ہوئے تھے، دونوں کو اپنی اوٹ میں لیے ہوئے تھے۔ زبردست، تمہیں بہت اعلیٰ پینٹنگ آتی ہے، کہیں بھی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ ایک نظر اپنے پورٹریٹ پر ڈال کر وہ اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ درخت کے خشک پتے وقفے وقفے سے
گر رہے تھے، ہوا کی ننھی اٹکیلیاں انہیں زمین پر گرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ تبھی تو زرد پتوں کی کارپیٹ بچھ چکی تھی وہاں۔ جب ایبک چلتا آ رہا تھا تب بھی زرد پتوں کے چرمرانے کی آواز جل ترنگ کی مانند فضا میں گھر رہی تھی، ساز سا بجا رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ ایبک مسکرایا۔ 5-6 پیلے پتے ایک ساتھ اس کی مسکراہٹ پر نثار ہو رہے تھے۔ ایک تو اس کے شانے پر اس کے شولڈر کے بٹن پر اٹک گیا تھا۔ اٹکنے کے بعد دونوں کی گفتگو دلچسپی سے سننے لگا تھا۔ میری عادت نہیں ہے بتانے کی، میں عمل کرتا ہوں یا کرواتا ہوں۔ 20 منٹ چاہیے تمہاری اگر اجازت ہو تو۔ اور وہ اس کے اصرار پر متجسس سی اس کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ایبک نے اپنی تصویر اٹھا کر سائڈ پر رکھی، دوسرا کینوس سیٹ کیا۔ سیٹ کرنے کے بعد وہ اس کی پینٹس کی شیشیاں کھول کر انہیں کینوس پر انڈیل رہا تھا۔ رنگوں کے گرتے ہی جیسے آڑی ترچھی لائنز بن رہی تھیں، انیشا ابرو اچکاتے ہوئے مسکرا دی۔ اوہ، فنگر پینٹر! اس کی نظر ایبک کے شولڈر سے اٹکے زرد پتے پر پڑی جس کی رگیں خون کی مانند سرخ تھیں۔ ایبک نے سیاہ شیشی اٹھائی اور اسے کینوس کے درمیان میں رکھ کر آبشار کی طرح الٹانے لگا۔ مجھے لگ رہا ہے تم میرے رنگ ضائع کر رہے ہو۔ ایبک نے بازو کونیوں تک فولڈ کی اور لبوں کے کناروں پر گڑھے ڈالتا ہوا اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں کچھ ضائع نہیں کرتا اور کسی کو اتنی جلدی جج بھی نہیں کرتا۔ اب ہلنا نہیں پلیز۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسٹل بیٹھی تھی۔ اس نے سفید بالکل سادہ کم گھیر والی مغربی طرز کی فراک پہنی ہوئی تھی جو پنڈلیوں تک تھی۔ اس کے نیچے سے اس کے براؤن شوز جھلک رہے تھے۔ بالوں کا جوڑا تھا اور پرنٹڈ اسکارف کراس ہو کر گلے میں لٹک رہا تھا۔ وہ کوہنی گھٹنے پر ٹکائے ہتھیلی پر ٹھوڈی رکھے اسے دیکھ رہی تھی، جو کچھ دیر قبل اسے اسی محویت سے تک رہا تھا جیسے اب اس نے تکنا شروع کیا تھا۔ وہ اچھا تھا، ہوبرو تھا، تمیزدار تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ انوکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کہانیاں درج تھیں۔ وہ جب دیکھتا تھا تو مانو دنیا رک جاتی تھی۔ وہ جب بولتا تھا تو گیت سا بجتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کا مراقبہ، اس کی سوچ اور اس کی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چلنا سب اچھا تھا، بہت اچھا۔ انیشا نے نظریں جھکائیں، آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور دل کی آواز سننے لگی جو ایک پیغام دے رہی تھی۔ وہ پیغام جس سے بھاگنے کی اس نے صحیح کی تھی لیکن بھاگ نہ سکی کہ اس پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے ٹوکے گا، ہلنے پر، نظریں جھکانے پر، چہرے کا زاویہ بدلنے پر، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے اسے نہیں پکارا تھا کہ ساتوں بعد جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی تو اس نے دیکھا ایبک اپنی انگلیوں کو برق رفتاری سے کینوس پر پھیر رہا ہے۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا، وہ برشز کا بھی استعمال نہیں کر رہا، وہ تو بس نظروں کو کبھی کینوس کے اوپر تو کبھی نیچے کرتے ہوئے تیزی تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ وہ کینوس جو اب چرمر ہوتے پتوں کی چادر پر پڑا تھا اور ایبک اس پر آدھا جھکا تھا۔ اس نے کہا تھا اسے 20 منٹ چاہیے، لیکن ابھی فقط 10 منٹ ہوئے تھے اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ پرجوش سا نظر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کا مفہوم پڑھ کر ٹھٹک کر بولی، کیا بن گئی؟ وہ حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ایبک شانے اچکاتے ہوئے سیدھا ہوا۔ اس کے ہاتھ رنگوں سے بھر چکے تھے۔ سیدھے ہاتھ کی کلائی پر بھی 7 رنگوں کی اوپر نیچے لائنز چوڑائی میں لگی ہوئی تھیں۔ شاید وہ پلیٹ کی جگہ اپنی کلائی کا استعمال کر رہا تھا، کیونکہ جو رنگوں کی لائنیں تھیں وہ چوڑی اور قدرے مدھم ہو چکی تھیں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ دیکھو تم بھی میرا دل رکھنا جیسے میں نے تمہارا رکھا ہے۔ وہ پتوں کو پاؤں میں روندتی ہوئی گھوم کر کینوس کے سامنے آئی اور پھٹی آنکھوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھ کر تصویر کو دیکھنے لگی۔ بارش میں کھڑی وہ لڑکی جس کے بال گال پر چپک گئے تھے، حیرت سے اپنی دائیں جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں اٹھی تھیں اور بارش کے قطرے آس پاس گر رہے تھے۔ لب تھوڑے سے واں تھے اور گالوں پر تمتماہٹ موجود تھی۔ اس کی ناک پر، اس کے ماتھے پر بارش کی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ وہ وہی تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی جو تصویر میں نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سامنے کھڑے انسان کے لیے اس کے دل میں جذبات ابھرے تھے، جب اسے لگا تھا کہ وہ اپنا دل اسے دے بیٹھی ہے، جب اس پر محبت کا ادراک ہوا تھا۔
جب وہ ڈر گئی تھی خود سے، تقدیر سے، سامنے کھڑے اس انسان کے ریئیکشن سے، سب سے۔ وہ کیسے اس کے جذبات جان گیا؟ وہ کیسے اس لمحے کو پہچان گیا؟ ساری بات پہچان کی ہے۔ یہ کہانی پہچان پر مشتمل ہے۔ کیا ہوا؟ اچھی نہیں بنی؟ اس کے لہجے میں پریشانی گھل گئی تھی۔ دیکھو، میں کوئی بہت بڑا آرٹسٹ نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کوئی کلاسز لی ہیں، بس کبھی کبھی جب دل کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہوں۔ جانتا ہوں تمہارے آگے میری پینٹنگ… انیشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ رک گیا تھا، بالکل ایسے جیسے پتے گرنے سے رک چکے تھے، جیسے اس کے شانے سے سرخ رگوں والا پیلا پتا سرکنا بھول گیا تھا۔ وہ اسے سن رہا تھا جو کہہ رہی تھی۔ یہ لاجواب ہے، بہت بہت لاجواب۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ مجھے تو مجھے تو تمہاری پینٹنگ کے آگے اپنی صفر لگ رہی ہے۔ ایبک اس کی بات پر ہنسا تھا۔ نچلے لب کو زبان باہر نکال کر گیلا کرتے ہوئے وہ اسے اندر کرنے کے بعد بولا، بری بات ہے، اپنے ہنر کو اس طرح ڈیگریڈ نہیں کرتے۔ پھر چاہے سامنے والا کوئی بھی، آپ کسی سے امپریس ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن امپریس ہو کر اپنے کام کو بے مول کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ یہ میں ہوں جو آج کے بعد اس بات کو بھلا دوں گا، لیکن اگر کوئی اور ہوگا جس کے دل میں حسد ہوگی، پھر وہ اس بات کو پکڑ لے گا اور ہر بار یہ بات دہرا کر آپ کو دکھ دے گا۔ اس لیے آئندہ ایسے مت کرنا۔ وہ اس کی لمبی چوڑی بات پر فقط مسکرا دی تھی۔ وہ اس سے اس لمحہ کے بابت پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیسے وہ اس کے تاثرات اور اس کا چہرہ یاد رکھ پایا ہے۔ کوئی دو ملاقاتوں میں تو ایسا نہیں کرتا۔ نام بھول جاتا ہے انسان، چہرہ یاد رکھنا تو دور کی بات ہے۔ پھر کیسے؟ آخر کیسے؟ پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ وہ اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ دیکھ کر اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا گیا تھا۔ انیشا نے کھجل پن سے اپنے بالوں کی نادیدہ لٹ پیچھے کی۔ مجھے اس دن کے بارے میں پوچھنا ہے، یعنی کہ… وہ سوال ترتیب نہیں دے پا رہی تھی، اس لیے درمیان میں چھوڑ دیا۔ ایک نظر تصویر پر ڈال کر واپس اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے عقب میں نظر آتے ڈھیر سارے لوگوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ کوئی چیز جب دل میں ثبت ہو جاتی ہے نا، پھر بھلائے نہیں بھولتی۔ تم مجھے فلرٹی نہ سمجھو، اس لیے میں اس دن نہیں کہہ سکا، لیکن آج کہتا ہوں۔ انیشا کا دل برق رفتاری سے دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ وہ اس منزل پر نہیں چلنا چاہ رہی تھی، لیکن قدم خود بخود اس سمت اٹھ رہے تھے۔ وہ سب محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی جو دل کب کا محسوس کر چکا تھا۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی جسے سننے کی اسے ابھی اسی وقت شدید خواہش ہو گئی تھی، بہت زیادہ خواہش۔ کیا تم پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی ہو؟ یہ سوال تھا، اور کیا غضب سوال تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی کرسٹل براؤن آنکھیں گاڑے سراپا سوال تھا۔ انیشا کی گالوں پر سرخی دوڑنے لگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہمت ہی نہیں تھی تو دیتی کہاں سے؟ میرے ساتھ وہی ہوا ہے، مجھے… وہ احتیاطاً اس کی فراک کی آستین تھام رہا تھا۔ اس کی روئی کے گالوں جیسی نرم فراک کا فیبرک ایبک کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی گرفت پر نظر رکھے کہہ رہا تھا، مجھے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ کہنے کے بعد وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو چکا تھا، نمکین صاف احساس سے بھرا پانی۔ ایبک کے دل نے غوطہ کھایا۔ کوئی اس لمحہ بہت یاد آیا۔ کیا تمہیں ہوئی ہے؟ اس کے لفظ محتاط تھے، اس کا انداز محتاط تھا۔ کوئی غور کرے تو کرے۔ اس نے محسوس کیا تھا اس لڑکی کا ہاتھ لرزا ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور پلکوں سے ٹوٹ کر آنسو پیلے پتوں کی کارپیٹ پر گر رہے تھے۔ محبت؟ اس کا جملہ تھوڑی دیر بعد مکمل ہوا تھا۔ انیشا نے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھائیں، چند لمحے اسے تکا اور پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ایبک نے اسے دیوانہ وار وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظر یکدم دھندلا گئی، ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اس نے کہا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایبک کا سانس پھولنے لگا۔ کینوس پر بنی انیشا کی تصویر میں کسی اور کا چہرہ بن رہا تھا۔ اس کے قدموں میں رنگوں کی خالی شیشیاں تھیں اور پیلے پتوں کی کارپیٹ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔
کیا مجھ سے زیادہ کرتا ہے؟ دیکھو، تم جانتی ہو نا، تم میں میری جان ہے۔ آنکھوں کے آگے منظر گٹ بٹ ہونے لگے تھے۔ پیلے پتوں کی کارپیٹ اسے خود پر کھلکھلاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پاگلوں کی طرح آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلا رہا تھا کہ اسے کچھ نظر آ جائے، مگر جیسے سب جگہیں آپس میں مکس ہو گئی تھیں۔ چہرے، زمین، سوچیں، لوگ، دل، سب، سب کچھ۔ جانتی ہوں، پر وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، خود کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی۔ میرا دل میرا دل بہک رہا ہے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوا۔ ایسا کرنے کی وجہ سے وہ درخت سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس کے شولڈر پر اٹکا پتا سرک کر نیچے گرا۔ پتے کے گرنے سے پہلے ہی وہ زمین پر دو زانو ہوا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا، آبشار کی مانند چمکتا ہوا خون۔ کیا میں یوں ہی پوری زندگی محروم رہوں گا؟ اس نے ایک بار پھر سر کو دونوں ہاتھوں میں بری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس کی بصارت سے محروم آنکھوں سے پانی گرنے لگا۔ تکلیف کی شدت آسمان چھو آئی تھی۔ ایبک سلطان، تم ایک محروم انسان ہو اور پوری زندگی رہو گے بھی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز مفقود ہو گئی تھی۔ وہ مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہتا تھا لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ بے جان ہو رہا تھا، جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، جیسے پچھلے کچھ سالوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ درندے، سائیکوپیتھ۔ وہ سر کو تھامے ہی ٹیڑھا زمین پر گرا تھا۔ گرنے کے بعد اسے قدموں کی دھمک اپنی طرف آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کوئی ایک نہیں تھا، وہ بہت سارے لوگ تھے جو اس کی طرف بھاگتے آ رہے تھے۔ وہ شاید اس کے مسیحا تھے، شاید۔ یہ بورڈ میٹنگ تھی جو ارجنٹ بلوائی گئی تھی، جن میں اس ملک کے امراء شامل تھے۔ جتنے بھی لوگ غائب ہوئے تھے وہ ایئرپورٹ سے ہی اٹھوائے گئے تھے، یعنی کہ اب تک سب کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ ان کے بچے گھوم پھر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اغوا ہو چکے ہیں۔ یہ زمین ذات کون ہے، کیا کرتا ہے، ہمیں اس بارے میں ساری انفارمیشنز مل چکی ہیں، لیکن اس کی آپ لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے یہ آپ لوگ ہی بتائیں گے۔ سمر میز کے عین سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ سب بیٹھے تھے، تصویر میں موجود اس انسان کو بغور دیکھ رہے تھے جس کو وہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ چار لوگوں کی کانفرنس تھی: سابق ایم این اے، اسٹیل مل کا آنر اور سپریم کورٹ کا جج۔ یہ چار لوگ تھے جو اس وقت یہاں پر تھے اور ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ آخر یہ ہے کون۔ میں اسے نہیں جانتا ہوں، ان فیکٹ اس کا وجود یقیناً میرے لیے نیا ہے۔ کیا یہ سب پیسے کے لیے کر رہا ہے؟ ہاں، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ملک کے امراء کی گردنوں پر ہاتھ ڈالنا بے مقصد نہیں ہوا کرتا۔ سمر اسٹیل مل کے آنر جمیل ہمدانی کی بات سن کر لبوں کو لمحہ بھر کے لیے کھینچ گیا۔ ماتھے کو کھجاتے ہوئے اس نے نیم اندھیرے کمرے میں ریموٹ کے ذریعے اسکرین پر اس لڑکے کی تصویر روکی اور دوسرا ریموٹ اٹھا کر لائٹ آن کر دی۔ پورا کمرہ دودھیا روشنی سے بھر چکا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا، ملک کے امراء کی گردنوں پر ہاتھ ڈالنا بے مقصد نہیں ہوا کرتا۔ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ اسے آپ سب کی گردنیں چاہیے، جبکہ ہم اسے کئی پاؤنڈ ڈالرز کی آفر کر چکے ہیں؟ سمر کی بات پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں گزشتہ روز کے مناظر جھلملانے لگے تھے، جن میں سب سے واضح عکس اسی لڑکے کا تھا جو معمول کی نسبت تھکا اور بھجا سا لگتا تھا۔ وہ سگریٹ نوشی کرتا تھا، انہیں معلوم تھا، لیکن وہ اس حد تک کرتا ہے یہ اس سے بات کرنے کے دوران انہیں پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس سگریٹ کے ذریعے اسے پکڑنا چاہتے تھے لیکن نہیں پکڑ پائے۔ اب بھی وہ سگریٹ کے دھوئیں کے پیچھے سے ہنستے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا: میں تمہیں پوری دنیا کی دولت دیتا ہوں، تم مجھے ایک رات کے لیے اپنی بہن دے دو، کیا منظور ہے؟ شہرک پر ہاتھ رکھنا وہ بخوبی جانتا تھا۔ محبت، شفقت، لفظوں کا احترام، وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ دنیا میں اگر دنیا والوں کی طرح رہا جائے تو ہی بہتر ہے۔ فرشتہ یہاں کوئی کسی کو رہنے نہیں دیتا، اور بالفرض کوئی بچ بھی جائے تو اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ کون جانتا تھا کس طرح اس کی زندگی کو عذاب بنایا گیا تھا؟ اپنی حد میں رہو لڑکے، تم کیوں مجھے کوئی ایکشن لینے پر مجبور کر رہے ہو؟ زندگی تو عزیز ہوگی نا تمہیں، اس زندگی کی خاطر ہی روک لو خود کو۔ بات اس نے ایسی کی تھی کہ سمر کا دل چاہا تھا کہ وہ گریبان سے اسے پکڑ کر باہر نکال لے،
اور اس کے اتنے ٹکڑے کرے کہ ذروں میں اور اس میں کوئی فرق نہ رہے۔ لیکن اسے خود پر بند باندھنا پڑا، جبر کرنا پڑا کہ یہی اس کی ٹریننگ تھی اور یہی اسے خود کو مضبوط کرنا تھا۔ یہ بات تو تم بھی اچھے سے جانتے ہو آفیسر۔ اگر زندگی عزیز ہوتی مجھے تو میں تم لوگوں کے سامنے نہ ہوتا۔ میرے پوسٹرز بیجنگ کی دیواروں، درختوں پر آویزاں نہ ہوتے اور میڈیا مجھے گالیاں نہ بک رہا ہوتا۔ کیا تم نے میڈیا کو بتایا کہ روسی سفیر بھی میرے پاس ہے؟ یہ اس کی دھمکی تھی، کھلی دھمکی۔ اس کا ہر لفظ سچ تھا، ہر حرف تلخ۔ اور پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی۔ عوام میں ذلیل ہونے کے باوجود بھی تمہاری ڈٹائی عروج پر ہے۔ ایبک سلطان ایک بار پھر سے دل کھول کر اس انسان کے آگے ہنسا تھا جس سے شاید وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس ہنسی کے سبب اس کی آنکھ کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ وہ انگوٹھوں کو فولڈ کر کے انہیں پہنچتا ہوا اس سے بولا، جسے ضلالت کی عادت ہو اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی یہ بات چونکا دینے والی تھی۔ اس بات کے پیچھے چھپا مفہوم بہت گہرا تھا جسے فی الوقت اسے نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ سمجھے گا تب جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ اگر اس کا بال بھی بانکا ہوا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اسٹیل مل کے آنر کی آواز سرد تھی، اتنی سرد کہ سمر ماضی کے جھروکوں سے باہر نکل آیا۔ اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے انہیں دیکھا تھا جو طیش میں تھے۔ اسے ڈھونڈو اور ختم کر دو، میں بس یہی چاہتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا جج میز پر مکہ مارتے ہوئے بولا تھا۔ سمر نے ماتھے کو مسلتے ہوئے ہاتھ جھلایا اور تحمل سے گویا ہوا۔ ہمارا کام پتہ ہے سر، آپ جا سکتے ہیں۔ پین کو میز پر پھینکتے ہوئے وہ شائستہ آواز میں کہہ رہا تھا، جبکہ صاف دکھتا تھا اس کو پارا ہائی تھا۔ ایک ایک کر کے سب کمرے سے باہر جانے لگے تھے اور سب چلے بھی گئے۔ سمر نے آنکھیں بند کر کے خود کو ریلیکس کرنا چاہا، مگر اس سے ہوا نہیں۔ اس نے اتنی زور سے اپنا ہاتھ کرسی پر مارا کہ وہ گھوم گئی۔ دانت پر دانت جمائے وہ طیش میں مبتلا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر سر جھکا گیا۔ جہاں اس کا سر جھکا تھا وہیں بہت دور ہاسپٹل کے ایک کمرے میں برہان اپنا چہرہ اس کے منہ کے قریب لایا تھا، جس کی پلکیں ہولے ہولے واؤ ہونے لگی تھیں۔ جو ہی اس کی دھندلی آنکھوں میں عکس واضح ہوا، برہان آہستہ سے پیچھے ہٹا تھا۔ ایبک نے دیکھا وہ ہاسپٹل کے ایک وارڈ میں تھا جہاں بہت خاموشی تھی۔ اس کے بیڈ کے چاروں اور سفید پردے پارٹیشن کے طور پر گرے تھے۔ ڈرپ میں سے گرتا زرد پانی قطروں کی صورت اس کی رگوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دن میں ہی پیلاہٹ طاری ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے زیادہ واضح ہونے لگے تھے۔ وہ دواؤں کی مہک میں آہستہ سے بولا، یہاں کس طرح آیا ہوں میں؟ اس کے سوال پر برہان کی ترچھی نظریں تھیں اور چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے تھے۔ بے فکر رہ، چار کندھوں پر نہیں آیا، اس نے تڑخ کر جواب دیا تھا۔ ایبک پھیکی سی مسکان لبوں پر لے آیا، یوں بھی اسے بہت زیادہ مسکرانے کی عادت تھی۔ جانتا ہوں اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، 3 لوگ ندار جو ہیں تیرے بھائی کو کندھا دینے کے لیے۔ برہان نے اس کی بات پر چڑھنے والے انداز میں کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ ایک تیز آواز ابھری تھی جسے سنتے ہی نرس کا چہرہ پردے میں سے نکلا۔ مریضوں کی تکلیف کا احترام کیجیے آپ، اس لیے احتیاط برتیں، ٹھنڈے انداز میں کہتے ہوئے وہ واپس چلی گئی تھی۔ دونوں نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا اور پھر سے توجہ ایک دوسرے کی جانب مبذول کر لی۔ ہر وقت فضول کی نہ ہانکا کر۔ پتہ ہے ڈاکٹر کیا کہہ کر گیا ہے؟ ایبک نے اس کے سوال پر شانے ہلکے سے اچکائے تھے۔ وہ کہہ کر گیا ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو کسی دن تیرے دماغ کی رگ پھٹ جانی ہے، اور سگریٹ کم کر، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تو کیا کر رہا ہے ایبک؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ اس کی بات کے دوران میں ہی اپنی جیکٹ کھینچ کر اس میں سے سگریٹ نکال رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ لائٹر ڈھونڈنے کے لیے جیکٹ میں ہاتھ مارتا، برہان نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں سے وہ سیاہ سگریٹ کھینچ لی۔ ہاسپٹل میں اجازت نہیں ہے سگریٹ پینے کی، دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا کیا؟ وہ اسے غصے میں جھڑک رہا تھا۔ ایبک نے جھنجھلاتے ہوئے ڈرپ کی طرف دیکھا جو آدھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ میں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے ایبک؟ ایبک! وہ اسے آوازیں دیتا رہا تھا مگر ایبک نے نہ سنی۔
ड्रिप की सुई को खींच कर निकालते हुए वो जैकेट उठाता खड़ा हुआ था। उसे एक लम्हे को चक्कर आया था, मगर वो संभल गया। बूटों को दूसरे हाथ में उठाता, ठंडे कदरे नम फर्श पर बरहना पाँव रखते हुए वो वहां से जाता हुआ दिख रहा था। बुरहान बिल उठाकर अदा करके हॉस्पिटल की इमारत से बाहर आया तो देखा वो सीढ़ियों पर एक साइड में बैठा कश भर रहा है। बूट पाँव में आ चुके थे, जबकि जैकेट घुटने पर टिकी थी। क्या करता है तू? क्यों कर रहा है खुद के साथ ये सब? इस सवाल पर जिन नज़रों से उसने बुरहान को देखा था, वो उसे निगाहें फेरने पर मजबूर कर गई। हवा में गर्द फैलाते हुए वो मध्यम मुस्तकीम आवाज में बोला था, उसके लिए उसके लिए ये सब कर रहा हूँ। यू नो वट, वो कहती थी उसे सिगरेट की बू बहुत पसंद है। पागल थी वो। लबों पर मुस्कुराहट, आंखों में नमी लिए वो आसमान की तरफ सिगरेट वाले हाथ से इशारा करते हुए कह रहा था। आसमान पर देखने से वो कभी नहीं थकता था। दिन हो या रात, वो घंटों वसतों में उसे तलाशने में गुजार देता था, उसे जो अब थी ही नहीं। हम दोनों कभी भी बचपन के दोस्त नहीं रहे हैं। 9 साल पहले मैं तुझे जानता तक भी नहीं था। कौन है, कहाँ से आया है, खून में क्यों लथपथ है, हड्डियां क्यों टूटी हुई हैं, दिमाग क्यों बंद है, डॉक्टर्स क्यों कह रहे हैं कि बचने के बाद तुम नॉर्मल नहीं रहोगे। मैं नहीं जानता था। बस इतना पता है कि मुझे तुम्हें बचाना है, हर सूरत में, हर हाल में। ऐबक ने मुस्कुराते हुए उसकी बात दरमियान में उचकी। सिगरेट की बू हर सिमत फैलने लगी थी। वो अपना चेहरा जब जब बुरहान की तरफ करके बात करता था, सिगरेट की बू का तूफान उसकी सिमत उठ जाता था। और दी फेमस आर्किटेक्चर दी बुरहान दीवाना काफ़ी अफसोस मल रहे होंगे कि काश उन्होंने इस चीज़ की ख्वाहिश ना की होती। जर्दी घुले चेहरे के साथ वो मध्यम आवाज में उसकी तरफ देखता कह रहा था, जिसके नकूश उसकी बात से तन गए थे। कचरे के ढेर से उठाए उस नाकारा वजूद को ना बचाया होता, उसके सेशंस ना करवाए होते, उसे जिंदगी की तरफ ना लाया होता, उस पर अपना सारा सरमाया ना खर्च किया होता, है ना? इंतकाम के चक्कर में तुम्हारा ज़र्फ भी कम होता जा रहा है। बुरहान ने मुतासिफ लहजे में नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा था। तुम भूल गए हो कि काश लफ्ज़ नहीं बोलना। तुम भूल गए हो कि ज़िंदगी मौत फ़ानी इंसान के हाथ में नहीं है। तुम सब भूलते जा रहे हो ऐबक सुल्तान। मैं नहीं जानता कब तुम अपनी ज़ात को भी भुला दोगे या शायद भुला चुके हो। तहम्मुल से बुरहान को सुनने के बाद वो घुटनों पर हाथ रख कर उठा, जैकेट में दोनों बाजू डाले और हुड को सर पर जगह दे दी। सिगरेट अभी भी उसके मुंह में ही थी। इंतकाम एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। खुशियाँ, हंसियाँ, सुकून, जिंदगी, सब कुछ, यहाँ तक कि दिल भी। ऐबक सुल्तान कुछ अधूरा नहीं छोड़ता, वो खुद से कहता आगे बढ़ रहा था, इस खौफ से बहुत परे कि कोई उसे देख ना ले, पहचान ना ले। वो तेजी से भागती हुई अंदर आई। बारिश अचानक हो जाएगी उसे पता नहीं था, इसलिए सर पर वो कोट को ताने जो खुद को भीगने से बचा रही थी। पथरीली रविश पर कदमों को तेजी से अंदर डालते हुए पल भर को उसने लॉन की सिमत मुंह किया था। फिर वो वापस चेहरे को सीधा करके भाग रही थी। जीने चंद कदम की दूरी पर थे, जीनों के साथ छत भी, जब वो अचानक करंट खाकर रुकी। दिमाग ने अलार्म किया था। नजरों के सामने जो मंजर उभरा था वो बिल्कुल भी हकीकत से मेल नहीं खाता था। फिर भी उसने चेहरे को वापस मोड़ा। बारिश के मोटे मोटे कतरों के उस पार लॉन में संगी बेंच मौजूद था, जिसके उकब में सीमेंट से तितली के पर बनाए गए थे, जिनसे बासानी टेक लगाई जा सकती थी। उन्हीं परों से टेक लगाए उसे कासनी आंचल नजर आया था। वो यकीनन कोई और नहीं बल्कि अनीशा थी। वो अनीशा जिसे बारिश से उलझन होती थी, अब वो गोद में हाथ धरे सर झुकाए बैठी थी। इस तरह के उसके बालों की मोटी मोटी लटें इतराफ में झूल रही थी और उसमें से पानी के कतरे टपक टपक जा रहे थे। इलाफ को यकीन ना आने के साथ समझ भी नहीं आया कि क्या करे, अंदर जाकर छतरी लाए या डायरेक्ट अपनी बहन के पास चली जाए, जो सोगवार से दिखती थी, अपने चार जानिब सोगवारियत का हाला किए बैठी थी।
اس سے پہلے وہ قدم اٹھاتی اس کا سیل فون وائبریٹ کرنے لگ گیا۔ کوٹ کو شانوں پر ٹکائے ٹراؤزر کی پاکٹ سے اس نے سیل فون نکالا۔ شراحیل کا نام اس کی اسکرین پر موجود تھا۔ بارش اس کے موبائل کو بھگو چکی تھی مگر اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا سیل فون واٹر پروف تھا۔ وہ کال کو اگنور کر کے لان کی نرم گھاس پر قدم رکھتی آگے بڑھی۔ انیشا کے پاس پہنچ کر وہ بینچ کے دوسرے کنارے تک ٹک گئی۔ گردن کو موڑے وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی جو دنیا و مافیا سے بیگانی تھی۔ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ تم اور بارش؟ ماحول میں چھائی عجیب سی کثافت کو دور کرنے کی غرض سے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تھی۔ سیل فون اب بینچ پر رکھا تھا جس میں ایک بار پھر سے شراحیل کی کال کا پیغام آ رہا تھا۔ بارش تاہنوز ہو رہی تھی۔ کہیں سر پر چوٹ ووٹ تو نہیں آئی یا تم بھول گئی ہو تمہیں بارش پسند نہیں؟ انیشا نے ایک طویل تھکا دینے والا گہرا سانس بھرا۔ ایسا کرنے پر اس کے کندھے اوپر اٹھ کر واپس جھکے تھے۔ دونوں کے شوز آدھ انچ پانی میں ڈوب چکے تھے۔ گھاس اچھے سے پانی کو خود میں جذب کر کے روکے ہوئے تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ کیوں ایسے بیٹھی ہو؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر بولی۔ ایسا کرنے پر الاف کو معلوم ہوا کہ وہ کافی وقت سے یہاں بیٹھی ہے کیونکہ اس کا ہاتھ اچھا خاصا سرد تھا۔ کیا تم لو ایٹ فرسٹ سائٹ پر یقین رکھتی ہو؟ خاصی دیر بعد انیشا کے لب ہلے تھے۔ الاف کے ماتھے پر بل پڑے اور لبوں پر پرسوچ سی مسکان۔ نہیں، یہ سب تو فینٹیسی ورلڈ کی باتیں ہوتی ہیں، حقیقی زندگی کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انیشا ایک بار پھر سے چپ ہو گئی تھی، گہری چپ۔ اس چپ کا دورانیہ جب بڑھا تو الاف پھر سے بولنے پر مجبور ہو گئی۔ پیار محبت یہ سب افسانوی باتیں ہیں جو کتابوں میں پڑھنے میں اچھی لگتی ہیں، فلموں میں اٹریکٹ کرتی ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں، انسیت کی انتہا کہہ لو تو الگ بات ہے، لیکن محبت، مجھے نہیں لگتا کہ اصل محبت اب پائی جاتی ہے۔ اس سارے عرصے میں انیشا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تھا۔ الاف کو یکدم دھچکا لگا کیونکہ اس کی آنکھوں سے صاف واضح تھا کہ وہ روئی ہے۔ تو پھر شراحیل کے جذبوں کو کیا نام دو گی تم؟ اس کی آواز بھی روئی روئی سی تھی۔ الاف کو اپنے ارد گرد اچانک حبس محسوس ہوئی۔ وہ تو کئی سالوں سے اپنا گھر، والدین، رشتے چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہے، فقط اس لیے کہ تمہیں اپنے سامنے رکھ سکے، روز تمہیں دیکھ سکے، تم سے بات کر سکے، تمہارے ساتھ وقت بتا سکے، تمہاری ناراضگی، تلخ کلامی، انکار سب سہتا ہے۔ تو کیا یہ سب بھی محبت نہیں ہے؟ صرف انسیت کی انتہا ہے؟ وہ دنگ نظروں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جو اسے اس طرح باز پرس کر رہی تھی جیسے وہ گنہگار ہو۔ وہ اس سے متفق نہیں لگ رہی تھی اور یہ پہلی بار تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے انیشا؟ بتاؤ مجھے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دیکھا ایک بار پھر سے انیشا کی آنکھیں ڈبڈبائی ہیں، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم تیار نہیں ہوتی تو میں خود ہی سب بتا دیتی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی تھی، اس کے دل کو ٹھیس پہنچا کر اٹھ گئی تھی، اسے درد دے کر اٹھ گئی تھی، اور ایسا اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا۔ بارش کو ناپسند کرنے والی اپنی بہن کی خاطر اس میں بھیگتے ہوئے اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ انیشا اس سے دور جا رہی تھی، اتنی دور کہ اسے لگنے لگا اس تک پہنچتے پہنچتے وہ تھک کر ہلکان ہو جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھری۔ گھاس، پھولوں کی خوشبو کے ساتھ مٹی کی مہک بھی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ وہ مہک تھی جو کسی کے بھی موڈ کو خوشگوار کر سکتی تھی، لیکن جب دل ہی اداس ہو تو ہر طرح کا موسم و مہک گراں گزرتے ہیں، جیسے اس وقت اس پر گزر رہے تھے۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے وحشت ہو رہی تھی، تبھی وہ اٹھ کر کمرے میں آئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ بھی اپنے چھوٹے بالوں کو سکھا ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کا سیل فون گھوں گھوں کرنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے کال ریسیو کی اور واپس سابق کام میں مصروف ہو گئی۔ کہاں تھی تم؟ کب سے کال کر رہا ہوں تمہیں۔ آواز سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کہیں باہر ہے۔ بارش کے شور کے ساتھ ٹریفک کا شور بھی وہاں موجود تھا۔ ایک ہاتھ سے بالوں کو پکڑے دوسرے سے مشین کو ان پر پھیرتے ہوئے وہ اس سے جواب دے رہی تھی۔ وعلیکم السلام، تھوڑی مصروف تھی، کہو کیا کام ہے؟ اس کا موڈ آف تھا، آواز سے صاف ظاہر تھا۔ شراحیل سلام نہ کرنے پر اس کا جواب پا کر تھوڑا شرمندہ ہوا۔ بیکری کھڑا ہوں، کافی کیک یا پھر ونیلا؟
वो उसकी पसंद को अच्छे से जानता था। ये दोनों फ्लेवर ही उसके पसंदीदा थे, लेकिन मूड पर मुनहसिर करता था कि वो कब क्या खाना पसंद करती है। इसलिए हर रोज़ की तरह आज भी वो उससे दरियाफ्त कर रहा था। आज मेरा मूड नहीं है, रहने दो। उसने खुरदरे से अंदाज में कहा था। शराहील ने जैसे बुरा माना। ये क्या बात हुई? तुम्हारा मूड नहीं है, लेकिन मेरा तो है। कैलोरीज़ की फ़िक्र ना किया करो तुम, वो वर्जिश से जल जाएँगी। ये बताओ, वनीला या कॉफ़ी? मशीन को ड्रेसिंग पर रखते हुए उसने आईने में खुद को देखा। तो फिर शराहील के जिस्मों को क्या नाम दोगी तुम? यकदम ही अनीशा के अल्फाज उसके आसपास मंडलाने लगे थे। उसे खुद पर गुस्सा आया। वो वाकई इस काबिल नहीं थी कि कोई उससे कुछ बताता। शायद मोहब्बत की जुबान समझने में वो हमेशा से ही चोर थी। कॉफ़ी, उसने हल्की आवाज में यकलफ्ज़ी जवाब दिया। इससे पहले कि शराहील कॉक कॉल रखता या वो बंद करती, एक आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। एक कॉफ़ी केक प्लीज़। इस आवाज़ पर वो करंट खाकर फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हुई। उसने झपटने के से अंदाज में फ़ोन उठाकर कान से लगाया। शराहील, कॉल मत काटना। वो उजलत में चीखी थी और इससे दूर शराहील, जो बस सुर्ख बटन की और अंगूठे को स्क्रॉल करने ही वाला था, यकदम रुक गया। कॉल मत काटना, उसने फिर से हल्की आवाज में कहा था, और चुप रहना प्लीज। दिल की धड़कन की रफ्तार अजहद बढ़ने लगी थी और वो दूसरी तरफ सुन रही थी, जहां फिर से कहा गया था, मेरा एक कॉफी केक है, कितने पैसे हुए? ओह अच्छा, थैंक्स यू। नहीं सर, बारिश मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बारिश में कॉफी केक खाना बहुत पसंद है। और ये तो सब जानते थे, बारिश में कॉफी केक खाना उसे कितना पसंद था। बस कभी-कभी मूड बदल जाता था तो वो वनीला ऑर्डर कर लेती थी, लेकिन ऐसा शाज़ो नादिर ही होता था। शाज़ो नादिर। उसने कॉल काटी और जल्दी से स्टडी टेबल की सिमट दौड़ी। ज़मीन ज़ात की एक क्लिप जो उसने रिकॉर्ड की थी को चलाकर उसने हेडफोन कानों से लगाया। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, मेरा काम कर दो। नहीं तो अंजाम के ज़िम्मेदार तुम सब होगे। एक कॉफ़ी केक प्लीज़। तुमने ठीक कहा, मैं ज़ालिम हूँ और साइकोपैथ भी। मेरा एक कॉफ़ी केक है। तुम जानती हो मुझे सबसे ज्यादा किसे मारने में मजा आएगा? उसने हेडफोन्स को हाथों के जरिए और कान से लगाया ताकि आवाज सही आए। वॉल्यूम फुल था। कितने पैसे हुए? मुझे किसी को भी मारने में कोई आर नहीं। ओह अच्छा, मैं थोड़ा सर फिरा सा हूँ। सो मुझसे बात करते हुए तमीज के दायरे में रहा करो। थैंक्स यू। नवाजिश। तुम्हें मेरी हंसी इतनी खलती क्यों है? जब देखो मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बने होते हैं। बारिश में कॉफी केक खाना बहुत पसंद है। उसने हेडफोन्स उतारकर जोर से फेंके और आंखें बंद करके गर्दन को ऊंचा करके बैठ गई। एक कॉफी केक प्लीज। तुमने ठीक कहा, मैं जालिम हूँ और साइकोपैथ भी। उसका सेल फोन एक बार फिर से बजने लगा। उसने थक कर आंखें खोली। स्क्रीन पर शराहेल का नाम फिर से उभरा पड़ा था। उसने बेदिली से कॉल अटेंड की थी। मुझसे कहकर कॉल मत काटना, खुद डिस्कनेक्ट कर दी तुमने। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ों से मालूम होता था वो सड़क पर है। उसने नाक के किनारे पर शहादत की उंगली को लंबाई में फेरते हुए कहा, हाँ, वो बस ऐसे ही। तुम बताओ कब तक पहुंच रहे हो? बस 2 मिनट में। उसकी बात सुनकर उसने रास्ता फिर से मुनक़ता कर दिया। ये क्या हो रहा था उसके साथ? पार्क में मौजूद लड़के की आंखें और अब बेकरी में वो आवाज़। इतना ज़्यादा इत्तेफाक कैसे हो सकता है भला? किसी दूसरे इंसान की आवाज़ कैसे किसी की आवाज़ के साथ इतनी मुशाबियत रख सकती है कि बिल्कुल उसकी ही मालूम हो? ज़मीन ज़ात बीजिंग में है। कॉल में मौजूद वक्त और क़याम बीजिंग का नज़र आता था। वो जब बात करता था तो पाकिस्तान में शाम होती थी और वहाँ धूप निकल रही होती थी। उसके आस-पास के लोग, उनका हुलिया, कंप्यूटर की निशानदेही कि वो बीजिंग में ही है, क्या वो सब झूठ है? या फिर कोई बहुत बड़ी साज़िश हो रही है जिसे वो नहीं पहचान रही? उसने मुँह पर हाथ रखे। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर प्लीज़। आंखें बंद किए वो अपने अल्लाह से हम कलाम थी। बाहर बारिश ज़ोरों शोर से जारी थी। उसने कुछ सोचकर अपना सिस्टम ऑन किया। 10 मिनट गुजरे थे, कोई कॉल मौसूल नहीं हुई थी। उसने खुद ही बिलाखिर कॉल मिला दी। वो बारिश से बचकर दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ, जहां बुरहान जले पीर पैर की बिल्ली की तरह उसका मुंतजिर था। ऐबक ने जल्दी से जैकेट उतार कर स्टैंड पर फेंकी, साथ में मास्क भी उतार दिया। कितनी कॉल्स की?
وہ کیک کا پیک اسے پکڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ساتھ میں تہہ خانے کی سیڑھیاں بھی اتر رہا تھا۔ ٹوٹل 7۔ برہان کے بتانے پر گارڈ نے اس کے لیے دروازہ وا کیا۔ مغوی لوگ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایبک نے اسکرینز کا رخ ان سے پھیر کر دیوار کی سمت کیا، ماسک منہ پر چڑھایا اور کال ملا دی۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، تم ان لوگوں پر نظر رکھو۔ برہان اس کے کہنے پر مڑ گیا۔ چند قدم آگے جا کر وہ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ ایبک اسکرین کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا ہے۔ میں نے سنا ہے تم نے مجھے بہت یاد کیا۔ اس کی کانچ سی بھوری آنکھیں تھکن زدہ تھیں۔ الاف چند لمحے اسے تکتی رہی۔ میرا ایک کافی کیک پلیز۔ وہ گہری سانس بھر رہی تھی۔ ساجد کسائی سے متعلق بات کرنی تھی تم سے، اس تک کیسے پہنچے؟ یہ سوال نہیں کروں گی، اسے کیوں مارا یہ ضرور پوچھوں گی۔ بس؟ حیرت بھری آواز، یہی پوچھنے کے لیے اتنی کالز کی؟ اور مجھے دیکھو، خوش فہمیوں کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ تمہیں اور میری یاد ستا جائے، ناممکن۔ نہیں، مجھے بارش پسند نہیں۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، تم نے اسے کیوں مارا؟ ایبک قدرے آگے آیا، اپنی کانچ سی آنکھوں کو سکیڑ کر بولا، کیونکہ تم میرا ٹارگٹ ہو۔ جو بھی تم تک رسائی حاصل کرے گا موت کے منہ میں جائے گا۔ الاف تصحیح مسکرائی۔ وہ آواز اسی انسان کی تھی۔ ٹھپا لگ گیا۔ لمحہ بعد بولی، موسم کتنا اچھا ہے نا؟ اس اچھے موسم میں ایک اچھی سی بات سنو۔ ایبک سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جو کہہ رہی تھی، میں انگیجڈ ہوں اور اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ سب سے زیادہ اسی کی رسائی ہے مجھ تک۔ اب کیا کہو گے؟ چند ساتیں، چند تڑپتی بلکتی ساتیں، چند روتی کرلاتی ساتیں دونوں کے درمیان سے چیخ چنگھاڑ کر گزری تھیں، مگر اس کی چیخو پکار نے جس کی سماعت خون آلودہ کی، وہ ایبک سلطان کی تھی۔ کچھ سوچیں دماغ میں آ رہی تھیں، لیکن اس نے انہیں آنے سے روک دیا، جھٹک دیا، پرے کر دیا۔ تمہاری ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کل بات کریں گے، مجھے ابھی ضروری کام کرنا ہے۔ اسکرین تاریک ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جھولی میں ڈالے گردن ٹیڑھی کیے یرغمالیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دل کی زمین نم ہو گئی تھی۔ درد آہستہ آہستہ پورے وجود میں پھیلنے لگا۔ اسے بھول جاؤ، وہ تمہاری کبھی نہیں ہوگی، کوئی نرم لہجے میں اسے کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔